نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع جادو کی دنیا اور روحانی اعجاز ہے، جس میں ہم جادو کے موضوع پر مفصل مگر جامع گفتگو 3 حصوں میں کریں گے۔ پہلا حصہ میں ہم جادو کی تعریف، اس کی تاریخ اور قرآن و احادیث سے جادو کا ثبوت، اس کی حقیقت اور واقعات بیان کریں گے، اور جادو کے دوسرے حصے میں ہم جادو کی اقسام، اس کے طریقے، اس کی علامات اور جادو کی حرمت پر احادیث اور شرعی احکامات نقل کریں گے، اور جادو کے آخری یعنی تیسرے حصے میں ہم جادو کا روحانی علاج اور حفاظت کے اعمال بیان کریں گے۔ اب ہم پہلے حصے پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی جادو کی تعریف اور اس کی تاریخ۔ اب ہم جادو کے پہلے حصے یعنی جادو کی تعریف اور اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ جادو یعنی سحر کے معنی لغت میں امر مخفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں۔ لسان العرب میں امام زہری سے منقول ہے کہ جادو ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے شیطان کا قرب حاصل ہو اور اس کی مدد بھی اس میں شامل ہو، اور جادو سے مراد کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر نئی شکل میں پیش کرنا ہے۔ جبکہ جادو کی شرعی تعریف میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو ارواح خبیثہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، جس سے بشری طبیعت متاثر ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جادو ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں شرکیہ اعمال کر کے جنات و شیاطین اور دیگر مخلوقات کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ جادو کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پرانی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بعد میں تشریف لائے، اور اس زمین پر جادوگر پہلے سے موجود تھے، اور اس پر جادو جنات کرتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود تھے۔ اس کے بعد اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بیک وقت جد امجد، نسلی اور روحانی باپ بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تاریخی اعتبار سے صرف 19 پشتوں یعنی 19 سلسلوں کا فرق بنتا ہے، فاصلہ بنتا ہے، جو انتہائی کم فاصلہ ہے، لیکن اس دور میں جادوگر اپنے عروج پر تھے اور یہ جادوگروں کا ترقی یافتہ دور شمار کیا جاتا ہے۔ بابل کے کلدانیوں نے نہ صرف جادو میں کمال حاصل کر رکھا تھا بلکہ وہ جادو کو اپنا عقیدہ بھی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کامیابی و ناکامی، پریشانی و خوشحالی اور صحت و بیماری کا موجب ستاروں کو مانتے تھے، اور انہی مقاصد کے لیے وہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے اور ان کو ستاروں کو اپنا مشکل کشا اور دیوتا مانتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ الانعام میں اللہ پاک نے انہی کے عقائد کو بیان کیا اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دارالحکومت بابل شہر میں 6 ایسے عجیب و غریب سحری طلسمات بنا رکھے تھے کہ جن کے کمالات سے آج بھی انسان حیران ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنائی ہوئی تھی کہ جب کوئی شخص یعنی چور، مجرم یا جاسوس شہر کی حدود میں داخل ہوتا تو اس تانبے کی بطخ سے ایک ایسی مخصوص آواز آتی تو لوگ اس چور یا مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کی تلاش میں نکل جاتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے ایک ایسا نکارہ بنایا ہوا تھا کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز، مال، رقم وغیرہ گم ہو جاتا تو اس نکارے کو آ کر بجاتا تو اس نکارے سے آواز آتی کہ تمہاری چیز یا تمہارا مال فلاں جگہ یا فلاں شخص کے پاس موجود ہے۔ جادوگروں نے جہاں پر گمشدہ اور مال رقم کے لیے نکارہ بنایا ہوا تھا، وہیں پر انہوں نے گمشدہ افراد کے لیے ایک ایسا آئینہ تیار کیا ہوا تھا کہ جب کسی شخص کا کوئی عزیز لاپتہ ہو جاتا تو اس آئینے کے سامنے آ کر اس کو دیکھتا تو وہ اپنا عزیز جو لاپتہ ہو چکا ہوتا تو اس آئینے میں نہ صرف اس کو نظر آتا
بلکہ وہ جس حال میں یا جس مقام پر ہوتا وہ بھی اس کو اس آئینے میں نظر آتا تھا۔ نمبر 4، نمرود کے دربار میں ایک ایسا مخصوص تالاب یا حوض بنایا گیا تھا کہ جب سال کے اندر کسی مخصوص دن میں نمرود، اس کے درباری اور امراء و سلاطین خوشیاں منانے جمع ہوتے تو اپنے گھروں سے وہ مختلف مشروبات اپنے اپنے برتنوں یعنی گلاس یا برتنوں وغیرہ میں لے کر آتے تو وہ اس تالاب میں آ کر ڈال دیتے اور وہ ان ساروں کا مشروب اس ایک تالاب کے اندر مکس ہو جاتا اور وہ خوشیاں مناتے اور ناچ گانا اور مختلف رسومات ادا کرتے۔ لیکن جب ان کو اپنے مشروب کی دوبارہ طلب ہوتی پینے کے لیے تو وہ اپنا جام اس تالاب کے قریب لے کے جاتے، تو جو انہوں نے اپنا مشروب اس تالاب کے اندر ڈالا تھا اور جو مکس ہو چکا تھا وہی مشروب انہی کے جام انہی کے گلاس میں دوبارہ واپس آ جاتا اور اسی کو وہ نوش فرماتے۔ اور نمرود کے دربار میں 5واں ایک ایسا عجیب و غریب تالاب موجود تھا کہ جس سے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگایا جاتا، اور وہ ایک ایسا تالاب تھا جس کے اندر بیک وقت 3 خوبیاں موجود تھی۔ اس کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ جب کسی شخص کے اوپر مقدمہ درج ہوتا تو اس سے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے اس کو اس تالاب کے اندر یعنی بھرے ہوئے پانی کے تالاب کے اندر اتارا جاتا۔ اگر وہ شخص سچا ہوتا تو وہ پانی اس کی ناف تک رہتا اور وہ شخص نہ ڈوبتا، اور جو شخص جھوٹا ہوتا تو وہ پانی اس کے سر سے بلند ہو جاتا اور وہ شخص ڈوبنے لگ جاتا۔ اور اس کی تیسری حیران کن یہ خوبی تھی کہ اگر وہ ڈوبنے والا شخص اگر توبہ تائب ہو جاتا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تو وہ پانی اس کے سر سے دوبارہ نیچے ہو کر ناف تک آ جاتا۔ اور نمرود کے دربار میں چھٹا اور اس کا آخری جو سحری طلسم انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ اس کے دربار کے عین وسط میں ایک ایسا سحری درخت تھا کہ جس کا سایہ سائلین اور اس کے درباری حضرات کی تعداد کے مطابق بڑھتا اور اگر تعداد کم ہو جاتی تو اس کا سایہ بھی گھٹ جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر نمرود کے دربار میں 1000 یا 1,00,000 سائلین ہیں تو وہ اس کی تعداد کے مطابق سایہ پھیل جاتا، اور اگر چند ہیں یا سینکڑوں میں ہیں تو وہ تعداد کے مطابق اس کا سایہ کم ہو جاتا۔ اب نمرود کے ان سارے سحری طلسمات سے جو اس نے چند اپنے دربار میں بنائے ہوئے تھے، ایسے حیران کن کمالات سے آپ اس کی تاریخ کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسے حیران کن کمالات جادو کے زور پر انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو اس سے جادو کی تاریخ کا آپ خود اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا جائے یعنی اہل مصر کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دین حق کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم حق کو جادو کا نام دیتے ہو؟ حالانکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرعون نے اس کے بعد مصر کے چوٹی کے جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو تمہارے علاقوں سے نکالنا چاہتے ہیں، لہذا تم جادو کے زور پر ان کو شکست دے دو۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو جسے سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ فرعون نے کہا کہ میں اپنے مال و دولت اور خزانوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دوں گا اور تمہیں مال و دولت سے نواز دوں گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے حامی بھری اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ جب دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو جادو کے زور پر وہ ہوا میں لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دیے، جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تخاف، موسیٰ علیہ السلام آپ ڈریے نہیں بلکہ اپنا عصا مبارک پھینک دیں۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو زمین پر لگتے ہی وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا، اور جو سانپ بظاہر جو رسیاں تھیں اور جو سانپ نظر آ رہے تھے ان سب کو وہ کھا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کے جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص اور یہ جادوگر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ جادو کے بل بوتے پہ۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اہل بابل کے 6 طلسمات
اور فرعون کے مصری جادوگروں کے ان دونوں واقعات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرعون اور نمرود کے دربار میں جادوگروں کو کیا خاص مقام حاصل تھا اور وہ کس خاص مقام پر براجمان تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جادوگروں کا عوام سے اٹھ کر خواص یعنی دربار تک پہنچنا اور بادشاہ کا قرب اور حمایت حاصل کر کے ایک خاص مقام پر براجمان ہونا یہ محدود سے عرصے میں ممکن نہیں بلکہ صدیوں کے سفر پر محیط وقت چاہیے۔ اس کے بعد اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھا جائے جسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں بیان کیا گیا ہے، جن آیات کا مفہوم یوں ہے کہ ان لوگوں نے ان باتوں کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں انہیں بتاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے اور جو نازل کیا گیا ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں پر بابل شہر میں۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے جب بھی کسی کو سکھاتے تو پہلے اس سے کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر اختیار نہ کرو، مگر وہ لوگ ان فرشتوں سے وہ باتیں سیکھتے جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہیں یقیناً یہ معلوم تھا کہ جو شخص یہ چیز لے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ کتنی بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ معرف القرآن میں ان آیات کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بہتان باندھا کہ ہم نے تو جادو سلیمان علیہ السلام سے سیکھا، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان آیات میں اس بات کو رد فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اور جادو سکھانے کی حکمت یوں بیان کی کہ یہود اور دیگر اقوام میں جادو اس قدر رچ بس چکا تھا کہ لوگ جادو کو مذہب کا درجہ دینے لگے اور اس میں کوئی قباحت نہ سمجھتے۔ یوں انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور جادو میں کوئی فرق نہ رکھتے اور وہ سمجھتے کہ یہ سارا کچھ جادو کے بل بوتے پر ہی ہوتا ہے، اور یہ جو بھی جادو سیکھ لے تو وہ ایسے محیر العقول کمالات دکھا سکتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص حکمت کے تحت بابل شہر میں 2 فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو نازل کیا جو لوگوں کو فردن فردن یہ احکامات سکھاتے کہ تمہارے ہاں جادو کے یہ مروجہ طریقے ہیں، اس کی اتنی اقسام ہیں، اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے اور سکھانے سے پہلے وہ لوگوں سے حلف لیتے، پھر ان لوگوں نے ان سے وہ کچھ سیکھا کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہتا۔ جادو کی تاریخ کے بعد اب ہم قرآن و احادیث سے جادو کا ثبوت، اس کی حقیقت اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ جادو کی تاریخ میں ہم نے اکثر قرآنی واقعات بیان کیے تھے، اب خاص طور پر چند وہ قرآنی آیات پیش کرتے ہیں جن میں جادو سے متعلق احکامات اور ذکر موجود ہے، جن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ یونس آیت نمبر 77، سورہ اعراف 116 سے 132 تک، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 سے 70 تک، اور اسی طرح سورہ فلق میں جادو کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں جادو کا ثبوت، اس کی حقیقت، اس کے واقعات اور احکامات بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں جن کا مفہوم ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بنو زریق کے ایک شخص لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، بعض دفعہ یوں گمان ہوتا کہ آپ علیہ السلام نے ایک کام نہ کیا ہوتا تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ کام کر لیا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے خوب دعا کی اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ پاک سے جو دعا کی تھی مجھے اس کی صورتحال بتا دی گئی کہ میرے پاس 2 شخص آئے، ایک میرے سر کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب بیٹھ گیا، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔
پھر پوچھا گیا کہ جادو کس شخص نے کیا ہے؟ تو دوسرے بندے نے فرمایا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ جادو کن اشیاء پر کیا گیا ہے؟ تو فرمایا کہ بالوں پر جو کنگھی کے اندر پھنس چکے تھے اور نر کھجور کے خشک چھلکے پر۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یہ کہاں پر دفن ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ زروان نامی کنویں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا پانی ایسا تھا، ایسا گدلا تھا کہ جیسے اس پانی میں مہندی گولی ہوئی ہو، اور وہاں پر کھجوروں کے تنے اور ان کی شاخیں ایسی تھی کہ جیسے شیطان کے سر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کنویں کو بھر دیا گیا۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے وہاں سے اس کنویں سے اس جادو کو نکلوایا کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ میں بری بات کو لوگوں میں پھیلاؤں۔ اس حدیث کے بعد ہم صحیح بخاری کی وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر ان کی لونڈی نے جادو کیا، جبکہ موطا امام محمد میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین سخت بیمار ہو گئیں اور اتنی بیمار ہوئی کہ وہ چارپائی پر پڑ گئیں۔ تو ان کے پڑوس میں ایک شخص آیا تو اس نے پیغام بھجوایا کہ ام المومنین پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا کیا گیا ہے۔ جب ام المومنین کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا کہ ان پر ہلاکت کا جادو کیا گیا ہے تو انہوں نے ایک پیغام بھجوایا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ آپ کے پڑوس میں ایک عورت ہے جس نے ایک بچے کو گود میں اٹھائے رکھا ہے اور اس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ان علامات والی عورت کا اپنے پڑوس میں پتہ کروایا، تو معلوم ہوا کہ ان کی لونڈی پڑوس میں انہی علامات کے ساتھ موجود تھی۔ جب اس کو بلوایا گیا تو اس نے واقعتاً اقرار کر دیا کہ میں نے ہی آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں مدبرہ بنایا تھا، تو پھر تم نے مجھ پر جادو کیوں کیا؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ آپ نے مجھے مدبرہ بنایا تھا، یعنی آپ کے مرنے کے بعد میں نے آزاد ہو جانا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ میری آزادی مشروط تھی، تو میں نے اسی لیے آپ پر جادو کروایا، یعنی جادو کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو پھر پیغام بھجوایا کہ اس جادو کا یعنی جو ہلاکت کا جادو کیا گیا ہے تو اس کا علاج یعنی توڑ کیا ہے؟ تو اس بتانے والے شخص نے بتایا کہ 2 ایسے کنویں تلاش کیے جائیں جو قریب قریب واقع ہوں اور دونوں کنووں کو ایک ہی سرچشمے سے پانی مل رہا ہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسے 2 کنویں تلاش کیے اور ان کا پانی لا کر ام المومنین کو دیا گیا۔ ام المومنین نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ جو ہے وہ اس پانی کے غسل کی وجہ سے صحت یاب ہو گئیں۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ روایات نقل کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس سے متصل دوسری روایت اس لیے نقل کی جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جادو کیا گیا۔ ان دونوں روایات سے کچھ حقائق استنباط کیے جا سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے کہ جادو کسی بھی شخص پر ہو سکتا ہے، محض یہ گمان کرنا کہ میں بہت نیک ہوں، صوم و صلات کا پابند ہوں اور مجھ پر جادو نہیں ہو سکتا، یہ خلاف قانون ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جادو سے ذہن اور جسم متاثر ہو سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متاثر ہونا کہ ایسا گمان ہونا کہ ایک کام کر لیا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہ کیا ہوتا، اور دوسری روایات میں ام المومنین کا اتنا متاثر ہو جانا اور بیمار ہو جانا کہ چارپائی پر پڑ جانا۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کی وجہ سے ذہن اور جسم یعنی بشری طبیعت متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اس کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جادو سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متاثر ہونا نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں، یعنی جیسے ظاہری اسباب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو سکتے تھے، دھوپ، گرمی، بارش سے متاثر ہو سکتے تھے، جیسے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف کے میدان میں پتھر لگنے سے خون بہا اور اس سے پاؤں مبارک زخمی ہوئے اور پاؤں مبارک خون سے آلودہ ہو چکے، خون سے بھر گئے، اور اسی طرح آخری ایام میں بخار کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری اسباب سے متاثر ہو سکتے تھے، اسی طرح ایک باطنی طاقت یعنی جادو کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے، اور یہ متاثر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں۔ اس کی دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں دین کی حق کی دعوت دی اور جادوگروں نے اپنے جادو کے بل بوتے پر اپنی رسیاں پھینکی اور وہ ہوا میں لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دیے، تو جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ڈریے نہیں بلکہ اپنا عصا مبارک جو ہے وہ ڈالیے۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کا اثر جو رسیاں سانپ بن گئی، بظاہر تو وہ رسیاں ہی تھیں لیکن جادو کے زور پر وہ سانپ نظر آئیں اور لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دیے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھائی دیے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام اس نظر بندی سے متاثر ہوئے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باطنی اسباب سے متاثر ہوئے اور یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کی رہنمائی تو فرشتوں نے کی کہ جادو کن اشیاء پر کیا گیا ہے، جادو کہاں پر دفن ہے اور جادو کرنے والا کون ہے، یہ تو فرشتوں نے بتایا۔ جبکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو جادو کیا گیا تو وہ ان کے پڑوس میں آئے ہوئے ایک ایسے ماہر عامل نے بتایا کہ جس نے ام المومنین کو دیکھا بھی نہ تھا، اس نے بغیر دیکھے ہوئے اپنی تشخیص کی اور پھر فرمایا کہ ام المومنین کے پوچھوانے پر کہ وہ ایک جادوگر عورت ہے جس نے ایک بچے کو گود میں اٹھائے رکھا ہے اور اس نے اس پر پیشاب کیا ہے، اور پھر جادو کرنے والی اس عورت کے بارے میں ساری علامات بتائیں اور پھر اس کا علاج بھی بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ جادو ہلاکت کا کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے اور ان روایات سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کسی ماہر اور کسی ماہر عامل سے ایسے سوالات تو کیے جا سکتے ہیں کہ جادو کن اشیاء پر کیا گیا ہے، جادو کا مقصد کیا ہے اور جادو کا علاج کیا ہے۔ جیسے اس ماہر عامل نے ام المومنین کو بتایا کہ آپ 2 کنویں ایسے تلاش کریں کہ جن کو ایک سرچشمے سے پانی ملا اور اس سے علاج کریں، تو ام المومنین نے ایک ٹوٹکے کے طور پر اس چیز کو کیا اور وہ صحت یاب ہو گئیں۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ ماہر عامل سے یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کوئی علاج بتا دے جو غیر شرعی نہ ہو تو اس کے علاج کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارے سوالات آج کے دور میں کسی ماہر اور مخلص دیندار عامل سے تو کیے جا سکتے ہیں جو اپنے فن کا ماہر ہو، لیکن ہر ایرے غیرے اور جاہل اور دکاندار اور دھوکے فراڈ کسی بھی عامل سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر اس سے ایسے سوالات کریں گے تو وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر سچ جھوٹ مکس کر کے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ یا فرضی علامات بتا دے گا کہ فلاں شخص نے یا فلاں یا اتنے قد والے نے یا ایسی رنگت والے نے آپ پر جادو کیا، یا فرضی کوئی بھی علامات بتا سکتا ہے کہ اس چیز پر جادو کیا گیا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ماہر عامل بھی اگر کسی کو یہ بتا دے کہ آپ پر یہ جادو کیا گیا ہے اور یہ فلاں جگہ پر یا آپ کے گھر میں کہیں دفن ہے، تو محض اس کی اس بات پہ اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس جگہ کو جا کے چیک کیا جائے، وہاں سے وہ چیزیں جادو کی اشیاء برآمد کی جائیں۔ لیکن اس میں بھی ایک خاص نقطہ اور خاص مہارت کی بات کہ بعض دجل سے کام لیتے ہوئے عاملین اپنے قریب کے کسی قبرستان یا جگہ میں چند تعویذات یا کچھ چیزیں سری وغیرہ وہ دفن کر دیتے ہیں اور پھر اس شخص کو کہتے ہیں کہ فلان جگہ یا اپنے قریب کے کسی ایریے میں دیکھیں تو آپ کو ایسی چیز نظر آ جائے گی۔ لیکن یہ کمال مہارت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی دجل سے کام لیتے ہوئے عامل نے تو ایسا نہیں کیا، یا واقعتاً یہ اسی کے لیے جو کیا گیا جادو ہے
تو یہ اس کی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان سارے واقعات سے ایک اور چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو عامل اگر روحانی طریقے سے کوئی بھی علاج بتا دے تو وہ علاج اگر شریعت کے مطابق ہو یعنی غیر شرعی اعمال نہ ہو تو وہ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ اور اس کا پانچواں اور آخری نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی اشیاء کو برآمد کرنا یہ ضروری نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ جادو کی اشیاء نکلوائی نہیں گئی، بلکہ جب ام المومنین نے پوچھا یعنی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جادو کی وہ چیزیں نکلوائی کیوں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جب مجھے اللہ پاک نے شفا دے دی تو مجھے پسند نہ آیا کہ میں اس بری بات کو لوگوں میں پہنچاؤں۔ جبکہ جب ام المومنین پر جو جادو کیا گیا اس میں بھی اس ماہر جادوگر نے علاج تو بتا دیا اور ام المومنین نے اس علاج پر عمل تو کیا جس سے ان کا سحر باطل ہو گیا، لیکن جادو کی اشیاء اس میں بھی نہیں نکالی گئی یا کوئی ایسی روایت موجود نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کی اشیاء کو نکالنا یہ ضروری نہیں، بلکہ ان اشیاء کو وہیں پر اپنے عمل کے زور پر باطل کر دینا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر جادو کی اشیاء معلوم کی جا سکتی ہوں یا معلوم ہو تو ان کو نکلوا کر اس پر سورہ فلق، سورہ ناس یا مخصوص قرآنی آیات دم کر کے اس کو پانی یا دریا برد کی جا سکتی ہیں اور جس سے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ ابھی تاریخی اعتبار سے دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو جادو سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے تقریباً 2.25 سال بیت گئے، لیکن اس دوران کسی بھی مسلمان یعنی صحابہ کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو اس بارے میں پریشان نہ ہوئے، لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس بارے میں خاموش ہوئے تو یہودیوں نے، جو اہل مدینہ کے یہودی تھے، انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے تو مسلمانوں پر اولاد کی بندش کا جادو کیا ہے جو ان پر چل بھی گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاں عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی تو تمام انصار و مہاجرین صحابہ نے اس دن باقاعدہ خوشی منائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیدائش پر خوش ہوئے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا تو جو یہود مدینہ میرے بارے میں طرح طرح کی تعریفیں کرتے اور میرے گیت گاتے اور میری تعریفیں کرتے ہوئے وہ تھکتے نہ تھے اور مجھے اپنے قبیلے کا سردار اور بڑا عالم سمجھتے تھے، میرے ایمان لانے کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے میرے اوپر طرح طرح تک کی الزامات تراشیاں شروع کر دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک مخصوص دعا نہ پڑھتا تو یہی یہودی میرا چہرہ جادو کے زور پر گدھے کی طرح بنا دیتے۔ انشاءاللہ جادو کے علاج میں وہ دعا بھی بیان کی جائے گی۔ جادو کا دوسرا حصہ۔ جادو کے دوسرے حصے میں ہم جادو کی اقسام، اس کے طریقے، اس کی علامات اور جادو کی حرمت پر شرعی احکامات اور احادیث بیان کریں گے۔ اب ہم جادو کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ علماء متقدمین نے جادو کی مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ حوالہ جات کے طور پر دو حضرات کی بات کرتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے جادو کی 8 اقسام بیان کی ہیں اور تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود بغدادی صاحب نے ان کی 19 اقسام بیان کی ہیں۔ لیکن جادو محض ان 19 اور ان 8 اقسام پر منحصر نہیں اور نہ ان حضرات نے اپنی کتب میں محض انہی اقسام کو نقل کر کے یہ باور کرایا ہو کہ جادو کی صرف یہی اقسام ہیں۔ ہم اپنی تحقیق کے مطابق جادو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں ناظرین ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں۔ جادو کی اقسام کو اگر ہم پہلے حصے میں تقسیم کریں بلحاظ رنگ تو جادو کی 2 اقسام بنے گی۔ پہلی قسم جسے ہم کالا جادو کہتے ہیں
کالے جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو شیطانی قوتوں کی مدد سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، یا کالے جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو تمام منفی کاموں کے لیے کیا جائے۔ اور جادو کی دوسری قسم سفید جادو کہلائے گی۔ سفید جادو سے مراد وہ جادو ہے جو کسی کو نفع پہنچانے کے لیے کیا جائے، یا سفید جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو تمام مثبت کاموں کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم جادو کو دوسرے حصے یعنی بلحاظ عناصر تقسیم کریں تو یوں جادو کی 4 اقسام بنیں گی۔ پہلی قسم آتشی جادو ہوگی۔ آتشی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جس میں جنات و شیاطین سے مدد حاصل کی جائے اور ان کو کام کے لیے کہا جائے۔ اور جادو کی دوسری قسم وہ جادو ہوگی جسے ہم بادی جادو کہتے ہیں۔ بادی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جن میں ان ارواح سے مدد لی جاتی ہے جو بدی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آبی جادو ہوگا جو تیسری قسم بنتی ہے۔ آبی جادو سے سفلی موکلات کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اور عناصر کے اعتبار سے چوتھی اور آخری تقسیم جو ہوگی وہ خاکی جادو کی ہوگی۔ خاکی جادو میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ہمزاد سے کام لیا جاتا ہے۔ تیسرے اور آخری حصے میں اگر ہم جادو کو اثرات اور مقاصد کے اعتبار سے تقسیم کریں تو یوں جادو کی اقسام 20 نہیں بلکہ سینکڑوں ہوں گی، لیکن ہم آپ کی اور اپنی سہولت کے لیے جادو کو مزید 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم حب و تسخیر یعنی پیار و محبت۔ پیار و محبت سے جو بھی جادو کی اقسام بیان کی جائیں گی وہ اسی زمرے میں آئیں گی۔ اور دوسری تقسیم حب و تسخیر کے بعد بغض و عداوت یعنی دشمنی اور عداوت یعنی جدائی کے لیے جو بھی جادو کیا جائے گا یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دوسری تقسیم میں آئے گا۔ اور تیسری تقسیم ہم متفرق جادو کی اقسام بیان کریں گے۔ اب ہم پہلی قسم یعنی حب و تسخیر کی بات کرتے ہیں۔ حب و تسخیر کے اندر کسی بھی شخص کے دل و دماغ کو کنٹرول کر کے جادو کے ذریعے اس سے کوئی بھی کام نکلوایا جائے تو وہ اس پہلی قسم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال کہ کسی بھی مرد یا عورت پر جادو کر کے اس کو پسند کی شادی کے لیے راضی کرنا یہ پہلی قسم میں شمار ہوگا۔ اور اس سے متصل اگر اس کے والدین، بہن بھائیوں یا کسی اور عزیز کو جادو کے زور پہ راضی کرنا اور ان کے دل و دماغ کو کنٹرول یعنی قابو کر کے متعلقہ کام اور شادی کے لیے راضی کرنا وہ بھی اسی قسم میں شامل ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر میاں بیوی کے اوپر اس طریقے سے جادو کروانا کہ میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہ دیکھ سکے، یا عورت یہ چاہے کہ میاں کو میں جادو کے زور پر اپنا غلام بنا لوں تو وہ بھی اسی قسم میں آئے گا، یا پھر میاں یہ چاہے کہ میں جادو کے زور پر اپنی بیوی کو اپنی غلام، باندی، نوکرانی وغیرہ بنا لوں تو وہ بھی اسی قسم میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد اگر جادو کی ایک اور قسم بیان کی جائے جس میں کسی کا دل حاصل یعنی جادو کے زور پر اس کے دل کو کنٹرول کر کے اس کو گناہ کبیرہ کے لیے راضی کیا جائے یا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کیا جائے تو بھی اسی قسم میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد جادو کی ایک اور قسم جو عام طور پر امراء و سلاطین کے لیے کیا جاتا ہے کہ جس میں مالدار اور حکمرانوں پر جادو کر کے ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور قسم بیان کریں جس میں عمومی اور خصوصی تسخیر کی جاتی ہے، لیکن عام طور پر یہ جادو وہ حضرات کرواتے ہیں جو اطباء، حکماء، ڈاکٹر اور تاجر حضرات ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا جادو کرواتے ہیں کہ ان کے کلینک پر، ان کے دواخانے پر اور ان کی دکان پر لوگوں کا گاہک کا ہجوم لگا رہے اور ان کی آمدنی چلتی رہے۔ غرض معلوم یہ ہوا کہ حب و تسخیر یعنی پیار و محبت اور کسی کے دل دماغ کو کنٹرول اس طریقے سے کرنا کہ جادو کے ذریعے وہ ان سے اپنا کام نکلوا سکیں، تو یہ ساری اقسام
جادو کے اس حب و تسخیر کی قسم میں شمار ہوں گی۔ اب جادو کو اگر اثرات اور مقاصد کے لحاظ سے ہم تقسیم کریں دوسری قسم میں یعنی بغض و عداوت میں، تو اس کی یوں اقسام بنیں گی۔ ہلاکت کا جادو یعنی جادو کی یہ وہ قسم ہے جو شدید ترین اور سخت ترین شمار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کی جان لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی وہ قسم کہ جس میں کسی بھی شخص کو عمومی طور پر بیمار کر دیا جاتا ہے، یعنی بیماری کا عمومی جادو۔ اس جادو میں ایک انسان ایک بیماری اس کی ختم نہیں ہوتی اور دوسری بیماری اس کو آ گرتی ہے، یہ بیماری کا عمومی جادو کہلاتا ہے۔ جبکہ ایک جادو بیماری کا خصوصی جادو کہلاتا ہے کہ جس میں کسی شخص کو مسحور یعنی جادو سے متاثر شدہ شخص کو مخصوص بیماری کے اندر متاثر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے کسی ایک خاص حصے کو یا خاص عضو کو مفلوج کر دیا جاتا ہے اور وہ حصہ یا وہ عضو وہ مفلوج ہو جاتا ہے یعنی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں بندش کی جاتی ہے رشتوں پر۔ اس میں اگر عورت پر کی جائے تو اول تو اس کے رشتے آتے ہی نہیں، اگر رشتے آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کی طرف سے مثبت جواب یعنی گھر والوں کی طرف سے اور رشتہ بھیجنے والوں کی طرف سے مثبت جواب نہیں ملتا، جس کی وجہ سے عمریں بیت جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کی بندش پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اول یہ تو مرد اور عورت دونوں پر کیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کسی ایک فریق یعنی مرد پر یا پھر صرف عورت پر کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں پر ہو یا کسی ایک پر ہو تو جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تو اولاد کی نعمت سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وظیفہ زوجیت کی بندش، اگر یہ جادو مرد یعنی خاوند پر ہو تو مرد یعنی خاوند اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا، اور اگر یہ جادو بیوی پر ہو تو بیوی باوجود سختی کے مرد یعنی اپنے خاوند کے قریب نہیں جا پاتی۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں عورتوں کے مخصوص امراض کے لیے جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مخصوص امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں کسی بھی کام کی بندش کی جاتی ہے، یعنی کسی کو کام سے روکنے کے لیے اس کے کام کاروبار، اس کی نوکری ملازمت یا اس کی عہدے کے اندر ترقی کو روکنے کے لیے بندش کا عمل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہنرمند باصلاحیت اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کہیں بھی نوکری ملازمت نہیں ملتی، اور اگر کہیں مل بھی جائے تو وہ زیادہ عرصہ تک کارآمد یعنی وہ چل نہیں پاتے اور اس کو اس نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں قسمت پر بندش کی جاتی ہے۔ یہ جادو ہلاکت کے جادو کی طرح بھی اپنا سخت ترین اثر دکھاتا ہے، یعنی اس جادو میں نہ صرف ہر کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بلکہ الٹا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ایک شخص کے کام کاروبار پر یا قسمت پر بندش کی گئی تو اس کے کام کاروبار میں نہ صرف نقصان ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی، بلکہ اس کے کام میں اتنا نقصان ہوگا کہ وہ انسان بالکل موت کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ ناکامی کی وجہ سے خودکشی کو زیادہ پسند کرے گا۔ مطلب یہ قسمت کی بندش کا جادو ایسا ہے جس کی وجہ سے عزت، مال، دولت، صحت اور اہل خانہ غرض ہر چیز لٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جادو کی وہ قسم ہے جس میں دین سے انسان کو دور کیا جاتا ہے۔ جادو کی یہ قسم اگر اخروی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شدید ترین قسم ہے کہ دنیا کے باقی جو اقسام ہیں جادو کی اس میں تو دنیاوی نقصان ہوتا ہے، جبکہ دین سے دوری کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر جادو اپنا بھرپور اثر دکھائے اور بھرپور وار اس کا سامنے آ جائے تو انسان کے منہ سے بعض دفعہ کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے اور انسان ایمان کی نعمت عظمیٰ سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جادو کی ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں میاں بیوی یا دو شریکوں کے درمیان یا دو بہن بھائیوں یا والدین کے درمیان
یا کسی بھی دو رشتہ داروں کے درمیان جدائی کروا دی جاتی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اور جادو کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں نفرت کا جادو کیا جاتا ہے۔ اس جادو میں جدائی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ جادو عمومی طور پر اہل خانہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ بہن بھائی، رشتہ دار آپس میں، اہل خاندان، کنبہ آپس میں جب ایک جگہ گٹھے رہ رہے ہوں تو وہاں پر یہ جادو کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی آپس میں عداوت یعنی دشمنی یا جدائی تو نہیں ہوتی، لیکن روزانہ کے ایسے مسائل، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تک بن جاتے ہیں۔ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں دماغ کو جادو کے ذریعے متاثر کیا جاتا ہے، اور اس میں اول تو یادداشت بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں اثرات زیادہ مرتب ہو اور اس کی وجہ سے غشی کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں، اور ایک انتہا ہونے پر یادداشت بالکل کمزور ہو جاتی ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پاگلوں جیسی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں ہر وقت ایک انجانا سا خوف محسوس رہتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، یا میں خود کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا۔ یہ جادو کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس میں انسان کا اکثر اوقات یا بار بار رونے کو دل چاہتا ہے، یا انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے کہ اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی دنیا سے وہ ایک الگ اپنی دنیا بسا کے رکھے جہاں پہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں مکان کو، جگہ کو یا کسی علاقے کو جادو کے زور پر برباد کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس جگہ پر، اس مکان میں، اس جگہ پر کوئی رہائش پذیر نہ ہو سکے اور وہ جگہ ویران ہو جائے۔ اور یہ جادو بعض اوقات انسانوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ایک گھر خالی کریں، بعض دفعہ دوسرے، بعض دفعہ تیسرے، غرض وہ خانہ بدوشوں کی طرح ہی زندگی گزارتے رہیں۔ جادو کی ایک اور آخری قسم جو اس بغض و عداوت کے زمرے میں آئے گی کہ جو جادو جانوروں پر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور بھی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں اکثریت کی اموات ہو جاتی ہیں، مر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے دودھ کے اندر کمی ہو جاتی ہے اور وہ دودھ نہیں دے پاتے، اور ان کے جوڑوں میں یا مختلف اقسام کے ان کے پھوڑے نکل آتے ہیں، اور ان کے اندر بعض اوقات وہ کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری اقسام جتنی بھی ہیں، یہ وہ اقسام ہیں جو بغض و عداوت کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اب ہم جادو کی آخری یعنی تیسری متفرق اقسام بیان کرتے ہیں۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج۔ پہلے سے موجود جادو کو ختم کرنے کے لیے مزید ایسا جادو کرنا کہ جس کی وجہ سے پہلے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے مزید جادو کر کے اس کو ختم کیا جائے۔ جادو کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں نظر بندی کی جاتی ہے۔ اس میں اصل چیزوں کی ماہیت تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جادو کے بل بوتے پر ان کی ماہیت تبدیل نظر آتی ہے۔ جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا کر جادو کے بل بوتے پر پیش کیا۔ اور جادو کے ذریعے ایک اور قسم وہ ہے جس میں کسی کو ذاتی فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی نوکری یا رشتے کی بندی ختم کر کے اس کو نوکری یا رشتے کے لیے اہل بنا دینا کہ اس کا رشتہ کسی جگہ پر طے ہو جائے، یا کسی کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ ختم کر دی جائے، یا کسی بھی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل ہوگا تو وہ ذاتی فائدے کی حیثیت سے اس قسم میں شمار ہوگا۔ اور جادو کی ایک اور آخری قسم جو اس سے تعلق رکھتی ہے کہ جادو کی وجہ سے ایسے حیران کن کمالات دکھانا کہ جیسے بابل شہر کے اندر نمرود کے زمانے میں اس کے دربار میں 6 سحری طلسمات بنا رکھے تھے۔ اس جادو میں بھی عمومی طور پر نظر بندی کا جادو ہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ خصوصی طور پر ایسے محیر العقول کمالات دکھائے جاتے ہیں جو جادو کی وجہ سے اصل ان کی ماخذ یعنی جادو ہی ہوتا ہے۔ جادو کی اقسام کے بعد اب ہم جادوگروں کے وہ طریقے بیان کرتے ہیں جو مشہور و معروف اور کثیر الاستعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جادو کے ذریعے مخصوص پڑھائی وغیرہ کی جاتی ہے، یعنی کوئی منتر پڑھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس عمل کی باطنی قوتیں
یعنی شیطانی قوتیں حاضر ہوتی ہیں اور جادوگر انہیں مطلوبہ کام کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلوبہ شخص کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منتر یا وہ پڑھائی صرف تصور کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مطلوبہ شخص کے اوپر جادو مسلط ہو جاتا ہے۔ جادو کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جادو کے زور پر یعنی جادو کے ذریعے مختلف نقوش شرکیہ اعمال کر کے لکھے جاتے ہیں، اور پھر ان تعویذات کو، ان نقوش کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جادو مسلط ہوتا ہے۔ تعویذات لکھنے کے بعد بعض تعویذات کو جلا دیا جاتا ہے، اور بعض تعویذات یہ ہے کہ قبرستان یا مٹی وغیرہ میں یا کسی ویران علاقے میں یا پھر جس کے اوپر جادو کرنا ہو اس کی گزرگاہ، اس کے گھر میں کہیں دفن کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلوبہ شخص بیماری کا یا ہلاکت کا یا جس مقصد کے لیے جادو کیا گیا ہو تو اس کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ اور بعض تعویذات جو ہیں وہ لکھنے کے بعد پانی وغیرہ میں بہا دیے جاتے ہیں، اور بعض تعویذات لکھنے کے بعد ہوا میں یا کسی درخت وغیرہ پر جو عام طور پر کانٹوں سے بھرا ہو اس کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ جادوگروں کا ایک اور معروف طریقہ یہ ہے کہ ہندو جب اپنے مردے کو جلاتے ہیں تو وہ اس کی راکھ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، تو جادوگر کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے ان سے وہ راکھ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس پر مطلوبہ عمل یعنی شرکیہ اعمال کر کے وہ جس کے اوپر جادو کرنا ہو تو اس کو وہ راکھ کھلا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں، اور بعض دفعہ یہ عمل ہلاکت کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مخصوص مردے کی راکھ ایسی تلاش کی جائے کہ جو مردہ کثیر بیماریوں کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہو، تو وہ جب اس کو جادو کے زور پر کسی شخص کو کھلا دی جاتی ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی بیماریاں جو اس مردے کو تھی وہی بیماریاں اس مطلوبہ شخص کو بھی لگ جاتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے اس کی جان تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جادو کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کپڑے کا یا پھر موم کا ایک ایسا پتلا بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر سوئیں، سوئی، کیلیں اور پھر بعض دفعہ تیز دھار آلہ جس طرح چھری، چاقو اور اس طرح کے کانٹے وغیرہ یہ چیزیں اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، گاڑ دی جاتی ہیں، اور پھر اس شخص کا تصور کرتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے، اس کی والدہ کا یا اس کے اہل خانہ کا نام لیتے ہوئے شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ پتلا جو موم کا ہو یا پھر کپڑے کا ہو یا پھر وہ مٹی کا بنایا گیا پتلا ہو تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، یا پھر کسی قبرستان وغیرہ میں یا اس شخص کے گھر میں دفن کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص طرح طرح کی بیماریوں کا، بندش کا اور طرح طرح کے مصائب کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہی عمل مخصوص طور پر صرف موم سے یعنی موم کی گڑیا وغیرہ بنا کر کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کیلیں، کانٹے، سوئیاں اور اس طرح کی مختلف تیز دھار چیزیں اس کے اندر گاڑ دی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جس عضو میں یا جس حصے میں گڑیا کے یا پتلے کے اندر وہ چیزیں گاڑی جاتی ہیں تو وہ شخص ان مقامات پر یعنی بالفرض اگر ہاتھ کے اندر گاڑی گئی یا دل کے مقام پر تو مطلوبہ شخص جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو تو ان مقامات پر وہ درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ عمل ہلاکت خیز یعنی ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہی پتلے یعنی موم کی گڑیا ہو یا پھر مٹی کا یا کپڑے کا پتلا بنایا گیا ہو تو یہ بعض دفعہ اس کو آگ کے قریب دفن کر دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بعض دفعہ کسی کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے اور بعض دفعہ کسی کے اندر یعنی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے جو اس پتلے کو یا اس گڑیا کو، موم کی گڑیا کو جو حرارت ملتی ہے تو اس عمل سے یا تو ان دو افراد کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان دونوں افراد کو قریب کرنے کے لیے یعنی ان کے اندر محبت اور پیار ڈالنے کے لیے یہ ایسا عمل کیا جاتا ہے، اور یہ سارے اعمال یہ سارے شرکیہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جادو کا ایک ایسا طریقہ جسے ہنڈیا کا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں
تیار کی جاتی ہیں، یعنی پتلا بنایا جاتا ہے، موم کی گڑیا بنائی جاتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس شخص کی تصویر، اس کے اندر کانٹے، چھریاں، سوئیاں اور اس طرح کی نوکدار چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر عمل کے ذریعے اس کو ایک ہانڈیا کے اندر بند کیا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف تعویذات، نقوش، یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور پھر ایک خاص اور باموکل عمل کے ذریعے مخصوص پڑھائی کر کے اس کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ جو اس کے موکل جو ہوتے ہیں وہ اس ہانڈیا کو لے کر ہوا میں اڑتے ہیں، اور پھر جس شخص کے اوپر جادو کرنا مقصود ہو تو یہ ہانڈیا جادو کے بل پر یعنی جادو کے زور پر اڑتی اس گھر میں جا کے گرتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمل سنگین ہو تو وہ گرنے سے پہلے باقاعدہ مقامی زبان میں تو وہ ایک اعلان بھی کرتی ہے کہ میں تمہاری تباہی و بربادی کا سامان ہوں، اگر تم مجھ سے بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ اور اس کے بعد اس کی گھر کی چھت میں، اس کے سہن میں یا اس کی گزرگاہ میں وہ ہانڈیا گر جاتی ہے اور وہ سارا سامان بکھر جاتا ہے۔ اور جس شخص کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے وہ یا تو فوراً اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہلاکت کے لیے ہی عمل کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ فوراً ایک ایسی حادثاتی طور پر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے جس میں اس کی جان تو مکمل طور پر نہیں جاتی، لیکن وہ شخص اتنا پریشان اور اتنا جو ہے وہ لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، اور طرح طرح کے پھر اس کے بعد اس کے گھر میں مصائب وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جادوگروں کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مختلف جانوروں یا پھر بکرے کی سری اور اس کے شانے کی ہڈی اور اس کے دل کو حاصل کر کے اس پر جادو کے عمل کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بھی حسب سابقہ یعنی موم کی گڑیا اور پتلے کی طرح اس کے دل کے اندر بھی سوئیاں چبو دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص کو بیماری یا پھر ہلاکت کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادوگروں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ گدھے کے ناخن، گدھے کے چمڑے اور گدھے کے بعض دفعہ اس کے لوٹ پوٹ ہونے کی جگہ یعنی جس جگہ وہ آرام کرتا ہے یا لیٹتا ہے اس جگہ کی مٹی حاصل کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور پھر اس عمل کے ذریعے کسی کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ جادو کسی شخص کو پاگل بنانے کے لیے یعنی کسی کی یادداشت ختم کرنے کے لیے یا پھر جدائی کے لیے، اور پھر بعض دفعہ جو ہے اس کے چمڑے کے اوپر جو تعویذات یا اس کے اوپر جو نقش یا مختلف طلسمات تیار کیے جاتے ہیں وہ بعض دفعہ کسی کی ہلاکت یعنی جان لینے کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادوگروں کا ایک اور خاص پسندیدہ اور ان کا جو مشغلہ ہے وہ الو کے خون سے تعویذات وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ الو کے خون سے الو کی کھال پر یعنی اس کے چمڑے پر تعویذات لکھے جاتے ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر حب یعنی پیار و محبت کے لیے اور دشمنی یعنی عداوت کے لیے اور ہلاکت کے لیے یہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ الو وہ واحد ناپاک، غلیظ اور حرام پرندہ ہے کہ جو جادو کے اندر جس کے تمام اعضاء حتیٰ کہ اس کا بول و براز تک استعمال ہوتا ہے، اور جادوگر اس کو انتہائی مؤثر اور پسندیدہ فعل جانتے ہوئے اس کا کثیر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے متصل بعض جادوگر عورتوں کے خون سے مختلف تعویذات تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ اس تعویذات کو کھلایا جاتا ہے یا پھر اس کو کسی مشروب وغیرہ میں مکس کر کے پلا دیا جاتا ہے۔ جادوگروں کا ایک اور سب سے بڑا، سب سے غلیظ اور سب سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کا ایک ایسا عمل کہ جس میں وہ قرآن پاک کی آیات کو ناپاک گندے خون سے لکھتے ہیں یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں جس کو انسان اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں شیطانی قوتیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں یعنی جادوگروں کو، اور اس سے زیادہ ان کا قرب حاصل کر کے ان کی مدد اور اعانت حاصل کی جا سکے۔ جادو کے طریقوں کے بعد اب ہم جادو کی وہ علامات بیان کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے ایک عام شخص بھی جان سکتا ہے کہ آیا اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسحور یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اور اس کو جادو کو عرصہ دراز گزر گیا ہو اور اس کی شدت بھی ہو یعنی وہ اثرات شدید تر ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مسحور
کے جسم پر، اس کے لباس پر یا اس کے رہنے کے مقام یعنی کمرے وغیرہ کی حدود میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، لیکن یہ خون کے چھینٹے بغیر کسی ظاہری سبب کے پڑتے ہیں، یعنی نہ تو اس انسان کے جسم پر، بدن پر کوئی ایسا زخم، پھوڑا پھنسی یا دانہ وغیرہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خون بہہ جائے اور بدن پر یا کپڑوں وغیرہ پر لگے، اور نہ ہی گھر میں کسی ایسے جانور کی جیسے بلی یا کتے کی آمد و رفت ہوتی ہے کہ وہ گوشت کا کوئی لوتھڑا یا گوشت کا کوئی ٹکڑا لے آئے اور اس سے بدن پہ خون وغیرہ لگ سکے، یا پھر اس انسان کا کسی ایسی جگہ سے بھی گزرنا نہیں ہوتا، یعنی کسی قصاب سے گوشت لینے کے دوران کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے لگ سکیں۔ تو خون کے چھینٹوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی انسان کے بدن پر، کپڑوں پر یا اس کے رہنے کے مقام پر پانی کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پانی کے چھینٹے تو نہیں پڑتے لیکن اس کو وہ جگہ کپڑوں پر، بدن پر یا پھر اپنے گھر کے کسی ایک حصے میں وہ جگہ اسے اکثر نم دکھائی دیتی ہے یا نمی محسوس ہوتی ہے، یہ جسم کے کسی خاص عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر بھی جسم میں محسوس ہو سکتا ہے۔ خون کے چھینٹے پڑے یا پھر پانی کے چھینٹے پڑے یا پانی کی نمی محسوس ہو، دونوں صورتوں میں یہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اثرات کی شدت کی وجہ سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ خواب میں اکثر اوقات جنگلی درندے یعنی جنگلی جانور جیسے شیر، چیتا یا پھر کالے رنگ کی بالخصوص بھینس یا پھر سانپ اور کیڑے مکوڑے اور بچھو وغیرہ انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جادو کی علامت کو دیکھتے ہوئے یہ تصور اور یہ یقین کیا جا سکتا ہے، ایک عام آدمی یہ یقین کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ جادو جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کا یا اس کی ہلاکت کا جادو کیا گیا ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسانوں کے یعنی مرد ہو یا پھر عورت ہو، اس کا کسی جگہ پر رشتہ طے نہیں ہوتا۔ عورتوں کا حسب نسب، دنیاوی اعتبار سے خوبصورت ہونا، پڑھے لکھے ہونا، اچھے خاندان سے ہونا اور اچھی فیملی کو ہوتے ہوئے بھی یا تو اول رشتے آتے ہی نہیں، اور اگر رشتے آنا بھی شروع ہو جائیں تو پھر عرصہ دراز تک رشتے طے نہیں ہو پاتے اور نہ کسی جگہ پہ وہ رشتہ یعنی شادی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اکثر اوقات یہ ایک لمبے عرصے تک ایسا ہو رہا ہو اور مختلف رشتے آتے ہوں اور پھر کسی کی بات وہاں پہ طے نہ ہوتی ہو، یا لڑکے والے کہیں جاتے ہوں اور وہ لڑکی پسند کرتے ہوں اور انہیں بغیر کسی ظاہری اسباب کے یعنی اس کے سارے کچھ قبول ہونے کے باوجود بھی وہ خود بھی چاہتے ہو کہ وہاں پہ رشتہ ہو جائے، لیکن پھر اس میں ایسی مشکلات پیدا آ جائیں کہ دونوں فیملیوں کے آپس میں باہمی اطاعت محبت حاصل ہو کے اس رشتے کو وہ طے نہ کر پاتے ہوں، تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ آیا کہ ان دونوں پر یا کسی ایک فرد پر جادو کی وجہ سے بندش کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اور جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ روزگار پر یا پھر کام کاروبار پر یا اس کی نوکری ملازمت پر بندش کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، ہنرمند ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا اور دنیاوی اعتبار سے ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے بار بار باوجود کوششوں کے کسی بھی جگہ اس کو ملازمت نہ ملنا، یا اس کا کام کاروبار پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اب اچانک سے باقی اس کے دکاندار جو اس کے پڑوسی تھے ان کا کام تو چل رہا ہو بغیر کسی ظاہری اسباب کے، رکاوٹ کے، لیکن اس بیچارے کا وہ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے اس کا کام نہ چل رہا ہو، یا پھر گاہک تو آتے ہیں اس کی دکان پر لیکن بغیر سودا لیے، بغیر مال لیے چلے جاتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ مالک کا یا دکاندار کا یا پھر تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہونے کے باوجود خود اس شخص کا کام کاروبار یا ملازمت کرنے کے لیے اس کا دھیان خود نہ جاتا ہو، وہ خود یہ چاہتا ہو کہ بس میں بغیر کچھ کام کیے گھر میں رہوں، اور یہ بھی جادو کے بل بوتے پر ہی ہوتا ہے کہ اس انسان کو خود اس جگہ سے، اس مقصد سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی کام کاروبار نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے
کہ جادو کی وجہ سے کسی کے گھر کو ویران کر دیا جاتا ہے، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، گھر کے سارے افراد اکثر یا تو آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو مارنے کی اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی وہ علامات ہیں جو اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بغیر کسی ظاہری سبب کے یعنی بغیر ظاہری اسباب کے یہ ہوتا ہے کہ نہ تو بہن بھائیوں کے یا اہل خانہ کے یا دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات بنیاد بنی ہو کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اگر نفرت ہو تو وہ سمجھ بھی آتی ہو، یعنی بغیر کسی ظاہری سبب کے ایسی آئے روز ایسی باتوں کا نکل جانا کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان یا اہل خانہ کے درمیان اکثر نفرت پائی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک علامات میں سے یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک انسان بغیر کسی ظاہری سبب کے صحت کا خاص خیال بھی رکھتا ہو اور کھانے پینے کی توجہ بھی دیتا ہو، لیکن اس کو آئے روز نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہوں اور اس کو آئے روز ایک نئی بیماری لگ جاتی ہو، یا ایک بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کو دوسری بیماری نے آ گھیرا، اور ٹیسٹ کروانے پر میڈیکل رپورٹس کے تحت ایک بیماری کہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروانے پر ایک بیماری کا سامنے آنا اور دوسرا ٹیسٹ کروانے پر دوسری بیماری کا سامنے آ جانا، یا پھر یہ ہے کہ ایک بیماری چند دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد خود بخود ختم ہو جائے بغیر ظاہری اسباب یعنی دوائی کے یا علاج معالجہ کے ختم ہو جائے، اور ایک اور نئی بیماری جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی اس سے یہ انسان جان سکتا ہے کہ اس کو بیمار کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور اس کی ہلاکت یعنی اس کی جان لینے کے لیے بھی جادو کیا گیا ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم پر بغیر کسی چوٹ کے یا بغیر گرے ہوئے جسم پر نشانات پڑ جانا، اور وہ نشانات عام طور پر نیل کی شکل یعنی نیلے رنگ کے دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ گلائی میں بھی ہو سکتے ہیں اور اسکوئر یعنی چوڑائی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا سبب بھی بغیر کسی ظاہری اسباب کے ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ اس جادو میں ہوتا ہے جس میں ظاہری طور پر جنات و شیاطین اس پر مسلط کیے جائیں۔ عمومی طور پر یہ علامت اس جادو میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ میاں بیوی یا دو فریقین کے درمیان پہلے تو باہمی جو اتحاد محبت تھا ہی تھا، لیکن اس کا اچانک سے حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے سے حد سے زیادہ اچانک بغیر کسی وجہ کے حد سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو جانا، یعنی میاں اپنے روٹین کے مطابق کام کر رہا تھا اور گھر میں ٹائم بھی دے رہا تھا، بیوی کے ساتھ بھی اچھا تھا اور اچھی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن اچانک سے میاں کا ایسا دل گھبرا جانا یعنی ایسا اس کی طبیعت ہو جانا کہ وہ اپنی بیوی یعنی عورت کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہ سکے، اور اس کی وجہ سے اس کے کام کاروبار کے اندر بھی حرج ہو رہا اور اس حرج کو برداشت کر رہا اور اس کے لیے اس کا حرج ہونا نقصان ہونا کوئی معنی نہ رکھتا ہو جو کل تک اپنے لیے فکر مند تھا۔ اور اسی طرح عورت کا مختلف یعنی مخالف سمت میں مرد کے اوپر اتنے عاشق یعنی محبت کے اندر گرفتار ہو جانا کہ گھر کے کام کاج کو چھوڑ دینا اور اپنے خاوند کی طرف زیادہ مائل ہو جانا۔ اس کے برعکس جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان تو محبت تھی لیکن بغیر کسی ظاہری سبب کے، یعنی کوئی ایسی بڑی بات یا کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایسی لڑائی، ایسے جھگڑے اور ایسے فساد کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اب بات طلاق تک پہنچ چکی ہو، یا پھر بعض دفعہ یہ ہے کہ طلاق دے بھی دی جاتی ہے۔ ان ساری علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام شخص بھی یہ تعین کر سکتا ہے کہ آیا کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جادو کی وجہ سے فصلوں کو، باغات کو بھی تباہ و برباد کیا جاتا ہے، یعنی جو فصل یا جو باغ کل تک جو پیداوار دے رہا تھا اور اس کے اوپر جو محنت کی جا رہی تھی، جو پانی، جو کھاد اور دیگر ضروریات اس کے اوپر دی جاتی تھی اور بھرپور توجہ دینے کے باوجود جو کل پھل دے رہا تھا، آج بھی وہ سارے اسباب اپنانے کے باوجود آج وہ اس کا نتیجہ وہ اس طرح کا نہیں نکلتا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا، جبکہ ان کے ساتھ والی پڑوس والی زمین وہ اس طرح کے فصل، اناج وہ سارا کچھ پیدا کر رہی ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بندش کا جادو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کے کام کاروبار یعنی فصل کے اوپر نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے، جیسے جادو کی اقسام کے اندر گزر چکا ہے۔
اب جادو کی علامات میں یہ بھی ہے کہ جو جانوروں کا ریوڑ یا اس کا کل تک اچھے تھے، صحت مند تھے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، اب بغیر کسی ظاہری سبب کے بار بار یہ لفظ ظاہری اسباب کا اس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ تصور کرے کہ ایک جانوروں کے اندر یا فصل کے اندر کوئی ظاہری بیماری آ گئی اور جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے لگ گئے، تو ایک عام شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اس کے الفاظ کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بیماری کا ظاہر نہ ہونا، یعنی صرف یہ آپ کے جانور اس سے متاثر ہو رہے ہوں اور ان جانوروں کے اندر تشخیص کے ذریعے اس بیماری کو ثابت نہ کیا جا رہا ہو اور وہ جانور دودھ دینا بند کر دیں یا ان کے دودھ کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے یا پھر جانور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کے کثرت سے وہ مرنے لگ جائیں، تو یہ بھی جادو کی وہ خاص علامات ہیں جس سے تعین کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے جادو کی اقسام، جادو کے طریقے اور جادو کی علامات بیان کی ہیں۔ اب ہم جادو کی حرمت پر احادیث اور شرعی احکامات بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ناحق کسی کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک باز اور نیک خواتین پر تہمت لگانا اور جہاد میں میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا کہ جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کاموں سے منع فرمایا کہ ہلاک کرنے والے کاموں سے بچیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو بھی ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے اس سے بھی بچنے کی تلقین کی کہ اس کام سے یعنی ہلاک کرنے والے کام سے بچا جائے۔ ایک اور حدیث جو ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا تو اس نے گویا جادو کا ایک شعبہ سیکھ لیا۔ اب وہ علم نجوم میں جتنا بھی آگے بڑھتا جائے گا وہ جادو کے اندر اتنے ہی زیادہ مقام یعنی ترقی حاصل کرتا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور جادو کا ایک جو ذیلی شعبہ ہے یعنی علم نجوم، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے خود بدشگونی کی یا اس کے لیے کسی نے بدشگونی کی، جس نے خود کہانت کی یا اس کے لیے کسی نے کہانت کی، جس نے خود جادو کیا یا اس کے لیے کسی نے جادو کیا، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور وہ اس کو جو بات بتائے اس کی بات پہ وہ یقین کر لے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار کیا۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین الفاظ میں جادو کرنے اور جادو کروانے والے کی ممانعت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تعلق ہم میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دائمی شراب نوش، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ باقی دونوں باتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو پر یقین رکھنے والے کی جنت میں داخلے کی ممانعت یعنی فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کے 2 مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم کہ جو جادو کو مؤثر بے ذات سمجھے یعنی جادو کو حقیقی طور پر مؤثر سمجھے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ جادو کے اندر بھی تاثیر اللہ پاک ہی پیدا فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے زہر کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اس سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ پاک کو چھوڑ کر اور اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ان جنات، شیاطین
اور شرکیہ اعمال کر کے ان کو اپنا دیوتا مانتے ہوئے جادو پر یقین رکھتا ہو اور اس سے مدد مانگتا ہو تو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم جادوگروں کے بارے میں شرعی احکامات بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جادوگر کی سزا تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ان کی لونڈی نے ان پر جادو کیا تو اس کی پاداش یعنی اس کی سزا میں اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ ہم نے اس فرمان کے تحت 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اب ہم ائمہ اسلام کے وہ اقوال اور وہ فتاوی جات نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے جادوگروں کے متعلق اپنے فتوے دیے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو کو خواہ وہ حلال سمجھ کر سیکھے یا حرام سمجھ کر سیکھے، دونوں صورتوں میں سیکھنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر وہ جادو سیکھنے کے بعد کسی کے لیے جادو کرتا ہے اور اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا ہلاکت کا، بیماری کا، کسی بھی مقصد کے لیے وہ جادو کرتا ہے تو اس جادو کرنے کی پاداش میں اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی شریعت کے مطابق اس کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص جادو کو حلال سمجھ کر سیکھے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر وہ جادو کو حلال سمجھ کر نہیں بلکہ حرام جانتے ہوئے اگر وہ سیکھتا ہے تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بارے میں بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص خواہ حرام سمجھ کر اس نے جادو کو سیکھا یا حلال خواہ حرام سمجھ کر سیکھا، لیکن اگر اس نے کسی کو نقصان پہنچایا اور فساد فی الارض کا موجب بنا تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس کے قتل کی تلقین کرتے ہیں کہ اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص فساد فی الارض کا موجب بنے اور جادو کے ذریعے خلقت خدا کو نقصان پہنچائے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور اس شخص کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کے تحت اس کو گرفتار کرے اور گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کر کے اس کام کو یعنی جادو کو چھوڑ دے تو پھر اس کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن اگر وہ شخص گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے تو چاروں ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ سارے احکامات صرف جادوگر کے بارے میں نہیں بلکہ جو جادو کروانے والا ہے یا جادو کے کروانے کے لیے جو معاون ثابت ہوتے ہیں، جو اس کی مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی احکامات اور یہی حکم ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں چاروں ائمہ صحیح بخاری کی اس روایت سے کہ جب ام المومنین پر جس لونڈی نے جادو کیا تو اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم نے جادو شرکیہ کیا تھا، کوئی سفلی عمل کیا یا کسی روحانی عمل سے ہلاکت کا جادو کیا گیا۔ تو ایسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی روحانی عمل سے، کسی بھی عمل سے، خواہ وہ شرکیہ ہو یا غیر شرکیہ ہو، اگر فساد فی الارض کا موجب بنتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے درمیان عداوت ہو جائے اور کسی کے ہلاکت کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، خواہ وہ شرعی طریقے سے ہو یا غیر شرعی سے مراد کہ اگر وہ روحانی طریقے سے ہو یا شرکیہ اعمال سے کیا گیا ہو تو ایسے شخص کو بھی فساد فی الارض کے موجب میں چاروں ائمہ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جادو کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم جادو کا روحانی علاج اور حفاظت کے اعمال بیان کریں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ جادو کا علاج یعنی جادو کا توڑ صرف اور صرف شریعت کے دائرے میں یعنی روحانی اعمال سے ہی ممکن ہے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا توڑ جادو سے کرنا شیطانی عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہو سکتا بلکہ صرف اور صرف روحانی اعمال سے ہی ممکن ہے۔ لیکن جادوگروں نے آج کے معاشرے میں ایک بات مشہور کر رکھی ہے کہ جادو کا توڑ صرف جادو سے ہی ممکن ہے، یعنی وہ اتنا سخت اور اتنا گمبھیر قسم کے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اکثر سادہ لوگ عوام بھی یہ گمان کرنے لگ جاتی ہے کہ واقعتاً جو ہے وہ جادو کا علاج جادو سے ہی ممکن ہے، روحانی اعمال اسے ممکن نہیں۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جادو چاہے کتنا بھی پرانا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کا توڑ یعنی علاج صرف اور صرف شریعت، قرآن و احادیث کی مستند آیات اور دعائیہ کلمات سے ممکن ہے۔ لیکن جادو کے علاج کے لیے اگر عامل اور مریض چند ہدایات پر عمل کر لیں تو پھر یہ علاج نہ صرف مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اثرات نہ صرف مکمل طور پر ختم ہو سکتے ہیں بلکہ آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ ساری ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اس میں سے عامل اور مریض کے لیے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ علاج کرنے سے پہلے عامل اور مریض دونوں اپنی اپنی جگہ پر صدقہ خیرات کر لیں اور دونوں صلاۃ و توبہ، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے اللہ پاک سے مدد مانگیں، اور جو بھی اعمال کرنے ہوں یعنی علاج روحانی اعمال، قرآنی آیات، تو ان پر مکمل یقین ہو کہ اللہ کی اس کلام سے، اللہ کے اس جو ہے قرآن پاک کی آیات سے میرا علاج ممکن ہے اور وہ علاج ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر عامل مریض کو دم کرنا چاہے یا مریض عامل کے پاس جائے اور اس سے علاج کروانا چاہے تو پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو سارے اصول و ضوابط قواعد کے تحت اس کی پاسداری کی جائے، جیسے کہ مریض کے اگر جسم پر، بدن پر پہلے سے کوئی موجود تعویذات ہوں، گلے میں، بازو وغیرہ پر، تو وہ اتروا لیے جائیں۔ مریض چاہے اپنا علاج خود کرے یا کسی ماہر عامل سے کرے تو بہتر یہ ہے کہ وہ تعویذات نکال لیے جائیں۔ اور اگر مریض عورت ہو تو عامل کے لیے اور اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ باپردہ ہو کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے علاج کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ 3 بار لازمی دہرایا جائے، یعنی اگر کوئی بھی ایک عمل کر رہے ہیں اگر وہ 11 دن کا ہے تو اس کو 11 دن کے کرنے کے بعد اگر دیکھیں کہ علاج میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو اس کو پھر 11 سے دوبارہ مزید 11 دن کے لیے عمل کیا جائے، اور اگر پھر بھی دیکھیں کہ پھر بھی اس طرح کا نتیجہ یعنی نہیں نکلا، اثرات مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئے، تو مزید اس کو 11 دن کے لیے یعنی تیسری بار دہرایا جا سکتا ہے۔ اور اگر پھر بھی دیکھیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنی بار دہرانے سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر اس عمل سے ہٹ کر دوسرا کوئی عمل اختیار کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دوائی سے بعض اوقات آرام نہیں آتا تو پھر اس کے متبادل دوسری دوائی، دوسرا طریقہ علاج استعمال کروایا جائے تو پھر اس سے مکمل طور پر، کلی طور پر شفا ہو جاتی ہے۔ عامل اگر مریض کو دم کرے یا مریض اپنے آپ کو خود دم کرے یعنی اپنا علاج خود کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مریض اگر خود علاج کرے تو پڑھائی یعنی جو بھی قرآنی آیات ہوں تو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ پہلے دم کر لے، پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سارے جسم پر وہ ہاتھ سر کی جانب سے پاؤں کی جانب پھیر لیں۔ اور اگر عامل سے علاج کروائیں تو عامل کے لیے ہدایت یہ ہے کہ مریض کو سر سے پاؤں کی جانب دم کرے، پھر مریض کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیا جائے اور مریض پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر سر سے پاؤں کی جانب پھیر لیں۔ اب ایک اور ہدایت کہ مریض اپنا علاج خود کرے یا کسی ماہر عامل سے کروائے، دونوں صورتوں میں مریض اور عامل کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اس عمل سے میں مکمل طور پر اس جادو کو ختم کر رہا ہوں، اور اس جادو کی وجہ سے جو بھی مخلوقات یعنی شیطانی قوتیں یا باطنی قوتیں اس عامل کے اور اس مریض کے درمیان جو حائل ہیں ان کا رابطہ ختم کر رہا ہوں اور ان کو مخلوقات کو اس عمل کے زور پہ ختم کر رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ سے مریض کے لیے اگر کوئی تعویذات وغیرہ یا کوئی چیزیں دفن کی گئی ہیں یا قبرستان وغیرہ پہ یا کسی جگہ پانی میں بہا دی گئیں یا ہوا میں لٹکا دی گئی، غرض کسی بھی جگہ جادو کی جو بھی چیزیں ہوں تو ان کو ختم کرنے کی نیت سے عمل کیا جائے، اور یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس عمل سے یہ سارے طور پہ مکمل طور پہ جادو کی کاٹ یعنی علاج ہو رہا ہے، اور آئندہ کے لیے حفاظت کی نیت بھی کر لی جائے کہ میں ان اعمال سے، قرآنی آیات سے اور احادیث کی مستند دعاؤں سے میں اس عمل کا علاج یعنی توڑ کر رہا ہوں اور اپنے گرد ایک ایسا حصار محفوظ ترین قائم کر رہا ہوں کہ جسے دنیا کا کوئی بھی جادوگر توڑ نہیں سکتا۔
اس کے علاوہ مریض اور عامل جو ہے وہ خود دم کریں یا عامل جو ہے وہ دم کریں، تو مریض کے اوپر بھی دم کیا جائے اور پانی پر اور تیل پر، اور اگر مریض کسی بیماری میں مبتلا ہو یا اسے چند بیماریاں لاحق ہوں تو پھر مریض کی استعمال شدہ جو یعنی استعمال کے قابل جو دعائیں ہیں جو مریض استعمال کر رہا ہو تو ان دعاؤں کے اوپر بھی وہ دم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ دم شدہ پانی وہ روزانہ جی بھر کر یعنی سیر ہو کر پیا جائے، اور اسی پانی سے مریض جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی بے ادبی کا چانس یعنی کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ گندے پانی میں یا سیوریج وغیرہ کے پانی میں شامل ہو جائے۔ ہاں اگر اس پانی کے اندر قرآنی آیات اگر لکھ کے بھگو کے اس کے اندر مکس کر کے وہ پینے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے غسل کیا جائے تو پھر اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ غسل خانے میں غسل نہ کیا جائے، بلکہ کسی ایسی پاک مٹی یا پاک ایسی جگہ پہ کیا جائے کہ جہاں پہ غسل خانے کے بجائے پانی جو ہے بہتا ہوا پانی وہ کسی زمین وغیرہ میں جو ہے وہ جذب ہو جائے اور کسی گندے پانی یا سیوریج کی نالی میں وہ شامل نہ ہو سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرآنی آیات لکھ کے جو ہے پانی کے اندر ڈالی جائیں، جبکہ اگر صرف دم کیا جائے پانی کے اوپر تو اس صورت میں بے ادبی کا اس میں کوئی اندیشہ نہیں۔ اور اگر تیل پہ دم کیا جائے تو تیل جو ہے وہ مریض اپنے سر پر، دونوں کانوں کے اندر، ناک کے دونوں نتنوں پر یا جسم کے اندر کسی جگہ پر بیماری کی وجہ سے یا پھر جادو کی وجہ سے جیسے بازو وغیرہ یا پاؤں پہ جو ہے وہ اگر جلن ہو رہی ہو، درد محسوس کر رہا ہو تو اس حصے پر بھی وہ تیل لگا سکتے ہیں۔ اور پانی کا جو طریقہ استعمال یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں اثرات ہوں یا دکان میں کام کاروبار کی جگہ پر ہوں تو اسی پانی سے گھر کے کونوں میں چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں، اور کام کاروبار کی جگہ پہ دکان میں یا کاروبار کی جگہ پہ اس کے کونوں میں بھی اس پانی کے چھینٹے مارے جا سکتے ہیں۔ اور دوائی پر دم کرنے کے بعد وہ دوائی حسب سابقہ جس طرح پہلے استعمال کر رہے تھے اسی ترتیب سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ جادو کے روحانی علاج کے لیے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علاج موجود ہیں، جس کی وجہ سے جادو کو مکمل طور پر ختم یعنی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پر صرف چند ایسے قرآنی اور روحانی اعمال بیان کریں گے جس کی وجہ سے ہر قسم کے جادو چاہے اس کی میعاد ختم ہی کیوں نہ ہوگی ہو یا انتہائی پرانے اور شدید قسم کے اثرات ہو تو ان اعمال کی برکت سے اس جادو کا بھی علاج ہو جائے گا۔ لیکن جادو کی بعض معاملات میں انتہائی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اگر اس طرح کی اگر کسی مریض کے ساتھ انتہائی زیادہ اور پرانی شدت کے ساتھ پیچیدگیاں ہوں تو اس کے لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنا علاج خود کرنے کی بجائے کسی ماہر اور مخلص دیندار عامل سے اگر علاج کروائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی اپنا فضل فرمائیں گے اور اس کا علاج ہو جائے گا۔ جادو کے اور جنات کے علاج کے لیے بلکہ ہر طرح کے اثرات کے خاتمے کے لیے بندش کے چاہے کسی بھی نوعیت کی بندش ہو، جادو جنات کا مسئلہ ہو یا اپنی جان کو کسی خوف کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے منزل کا ایک خاص عمل یہ ہے۔ منزل اصل میں قرآن پاک کی چند مخصوص آیات ہیں جن کو اکٹھا کر کے منزل کا نام دیا گیا ہے، تو اگر اس منزل کو صبح اور شام کم از کم 3 بار، 7 بار، 11 بار یا پھر اگر اثرات کی نوعیت زیادہ ہو تو 21 بار یا پھر 41 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب کی نیت وہی ہوگی کہ جتنے بھی ابھی لوازمات بیان کیے گئے عامل اور مریض کے لیے وہ ساری نیت اس میں شامل کر کے یہ منزل کا دم کیا جائے گا، اور اسی ترتیب سے پانی پر، تیل پر اور مریض کی دعاؤں پر بھی یہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس عمل کا دورانیہ بھی اثرات کی نوعیت کے حساب سے کم از کم 3 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن یا پھر 41 دن تک اس عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی جس نوعیت کے اثرات انسان خود محسوس کر رہا ہو یا عامل محسوس کر رہا ہو تو اس ترتیب سے عامل بھی دم کر سکتا ہے، اور مریض اپنا علاج خود کر رہا ہو تو وہ بھی اثرات کی نوعیت کے حساب سے اس کی تعداد بڑھا سکتا ہے۔ اس عمل سے ہر طرح کے جادو کا توڑ مکمل طور پر ہو جاتا ہے، اور اگر حفاظت کی نیت سے بھی پڑھا جائے تو پھر بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہوگا۔ جادو کے علاج کے لیے ایک اور خاص عمل وہ معوذتین کا ہے، یعنی قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کا خاص عمل۔ وہ یہ ہے کہ جادو کی
کسی بھی قسم کی کوئی بھی اثرات یعنی بندش وغیرہ، ہلاکت کا جادو ہو یا کسی بھی قسم سے اس کا کوئی بھی تعلق ثابت ہو، تو یہ معوذتین کو کم از کم 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور پھر 11 مرتبہ پڑھ کے، یعنی کل 3 دم کریں، اور یہ عمل صبح اور شام دونوں اوقات میں کیا جائے، فجر اور مغرب کے بعد، تو اس سے بھی جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اثرات زیادہ ہیں، پیچیدہ ہیں، شدید ہیں، تو پھر اس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسے 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 101 مرتبہ، یہاں تک کہ 313 مرتبہ کا بھی معمول بنایا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں کو الگ الگ اس ترتیب سے پڑھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد اگر کسی مریض پر بیماری کا یا ہلاکت کا یعنی اس کی جان لینے کے لیے کوئی خاص عمل کیا گیا ہو، تو اس کے علاج کے لیے سورہ قریش کا اگر یہ خاص عمل کر لیا جائے تو نہ صرف اس جادو کا مکمل علاج یعنی توڑ ہوگا، بلکہ آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہوگی، اور اگر مریض طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا جادو کے زور پر، تو انشاءاللہ وہ ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اس کی دوبارہ سے صحت بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر لائنوں والے سادے کاغذ پر سورہ قریش 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ بغیر زبر زیر لگائے ہوئے لکھ لی جائے۔ 41 مرتبہ لکھنے کے بعد پیپر اپنے سامنے رکھ لیا جائے جو تعویذ کی صورت میں ہوگا، تو پھر مریض اگر خود پڑھ رہا ہو تو وہ 141 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد وہ 141 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ قریش پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اس پیپر پہ یعنی اس تعویذ پر جس پہ سورہ قریش 41 مرتبہ لکھی گئی تھی اس پہ وہ دم بھی کرے، پھر اپنے اوپر بھی دم کرے، اور جس ترتیب سے بتایا گیا پانی اور تیل پر اور دواؤں پر بھی وہ دم کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو پیپر تھا اس کو پانی کی بوتل کے اندر یا گھڑے وغیرہ میں جس میں پانی موجود ہو اس میں وہ پیپر یعنی تعویذ ڈال لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی پانی کے اوپر دم بھی کیا جائے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، نہانے کے لیے یعنی غسل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اسی پانی سے گھر وغیرہ میں چھینٹے وغیرہ بھی مارے جا سکتے ہیں۔ اس عمل سے ہر طرح کی جادو کا بھی توڑ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص طور پر اس عمل میں معاون ثابت ہوتا ہے کہ جو بیماری کے لیے یا ہلاکت کے لیے جادو کیا گیا ہو۔ انشاءاللہ اس عمل سے ہر طرح کے جادو کا بھی توڑ ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے حفاظت بھی آئے گی، اور اگر جادو کی وجہ سے بیماریاں مسلط تھی، ایک کے بعد دوسری بیماری مسلط ہو جاتی تھی اور جس سے ڈاکٹر، اطباء، حکماء سارے عاجز آ چکے تھے، اس عمل کی بدولت انشاءاللہ تعالی وہ ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر میاں بیوی یا دو شریکوں یا اہل خانہ کے درمیان جدائی کا جادو کیا گیا ہو اور اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق کی بجائے لڑائی جھگڑے اور بات اگر طلاق تک بھی پہنچ گئی ہو، تو اس کے علاج کے لیے یعنی اس کے توڑ کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام یعنی فجر اور مغرب کے بعد اسی ترتیب سے پڑھ کر پانی پر تیل پر دم کیا جائے، اور ان دونوں افراد کو استعمال کرنے کے لیے کہا جائے کہ پانی پینے کے لیے استعمال ہو جائے اور تیل وغیرہ لگانے کے لیے ہو جائے۔ یا پھر اگر اہل خانہ کے اوپر جادو کیا گیا کہ جس کی وجہ سے دونوں کا یا گھر کے سارے افراد کا آپس میں رابطہ ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہو کہ ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں، فساد ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کا یہ مخصوص اور خاص عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر جادو کی وجہ سے کسی شخص کو بیمار کر دیا گیا ہو اور جادو کی اشیاء اس کو کھلا پلا دی گئی ہوں جس کی وجہ سے اس کے معدے میں درد ہو یا جسم کے اندر مختلف مقامات پر اس کو سوئیاں چبھتی ہوں یا بے چینی رہتی ہو یا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو یا پھر دل پہ گھبراہٹ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہو جادو کے زور پر، یا پھر جادو کے زور پر مسان کو مسلط کر دیا گیا ہو جس کی علامات اکثر وہ جنات و شیاطین کی طرح یعنی حاضری کی کیفیت، دورہ پڑنا، اور یہ کیفیت اگر رہتی ہو
اور بار بار جو ہے وہ علاج کرنے کے بعد مختلف اعمال کے ذریعے وہ مسان دوبارہ مسلط ہو جاتا ہو، یا ایک مسان ختم ہونے کے بعد دوسرا مسان جادو کے زور پر مسلط ہو جاتا ہو، تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت کا یہ حصہ کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، یہ آیت جو ہے یہ کھانے والے نمک کے اوپر 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ صبح شام دم کر دی جائے، اور اس کے بعد مریض جو ہے وہ صرف کھانے کے دوران اسی نمک کو استعمال کرے، اس کے علاوہ وہ دوسرا نمک اگر نہ استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اثرات کی مناسبت سے 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی ترتیب سے یہ عمل کا دورانیہ جو ہے 11 دن، 21 دن یا پھر 41 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت سے کھلائی پلائی جادو کی جو بھی اشیاء ہوں گی اور مسان مسلط ہوگا اور بیماری جو ہوگی وہ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ وہ زائل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کسی شخص پر بندش کا جادو کیا گیا ہو، یعنی بندش اس کے چاہے رشتے کے اندر ہو، کام کاروبار کے ملازمت کے اندر ہو، اگر کسی بھی نوعیت کی بندش ہو اور وہ چاہے اس کے اثرات کتنی شدت سے ظاہر کیوں نہ ہو رہے ہوں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے سورہ یاسین کی آخری آیت کو 141 مرتبہ صبح اور 141 مرتبہ شام کو پڑھ کر اپنے اوپر پانی پر تیل پر دم کر کے وہ ساری چیزیں جس طرح پہلے بیان کی جا چکی ہیں اس ترتیب سے استعمال کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی بندش وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ علم نشرہ جو ہے سورہ انشرہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، اور سورہ یاسین کی یہی آخری آیت وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا پھر یہ بھی بہتر ہے کہ یہ بھی 7 مرتبہ ہی ہر نماز کے بعد اس ترتیب سے پڑھ لی جائے، اور اس عمل کا دورانیہ کم از کم 41 دن کرنا چاہیے، چاہے اگر حالات مزید بہتر بھی ہو جائیں یا آپ یہ سمجھیں کہ اس عمل کا علاج ہو چکا ہے پھر بھی آپ اس کو کم از کم 41 دن کریں۔ لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ 41 دن تک تو اس عمل سے کچھ زیادہ بہتری نہیں آئی تو پھر اس کو مزید 41 دن کر لیا جائے، یا پھر اس کا تیسرا چلہ بھی یعنی 41 دن کا کر لیا جائے، تو انشاءاللہ ہر قسم کی بندش چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے کی گئی ہو وہ اس عمل کی بدولت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو جائے گی۔ جادو کے روحانی علاج کے بعد اب جادو کے سے بچنے کے لیے یعنی حفاظت کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ خاص بات یہ ذہن نشین رکھی جائے کہ جادو سے حفاظت کے لیے پہلے جادو کا خاتم یعنی جادو کا خاتمہ اور اس کا مکمل توڑ ہونا یہ پہلے ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حفاظت کے لیے اس کا احصار بھی عامل حضرات کرتے ہیں اور وہ کروا لینا چاہیے۔ لیکن اگر مریض خود اپنی حفاظت کے لیے اعمال کرے تو اسے اپنی زندگی کے حصول مقصد تک یعنی ساری زندگی کے لیے اسے پھر یہ حفاظت کے اعمال کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ انسان پاک صاف رہے، اگر ضرورت کے درجے میں غسل واجب ہو جائے تو فوراً غسل کر لیا جائے، یعنی انسان کبھی بھی اپنے آپ کو ناپاک نہ ہونے دے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ احادیث کے اندر جو بھی مسنون دعائیں صبح شام کی اٹھنے بیٹھنے کی بالخصوص غسل خانے میں باتھ روم واش روم وغیرہ جانے کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں ان کی باقاعدگی سے پابندی کی جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح جادو کے علاج کے لیے منزل کا عمل بتایا اسی طرح منزل جو ہے وہ حفاظت کے اعمال کے لیے بھی انتہائی اکثیر ہے، تو منزل کم از کم 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی جائے تو آئندہ کے لیے حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو پھر بھی حفاظت ہوگی۔ اور آیت الکرسی کا ایک مخصوص عمل یہ بھی ہے کہ جس سے جادو کا علاج بھی ہوتا ہے اور حفاظت بھی، کہ فجر کی نماز کے بعد 9 مرتبہ آیت الکرسی اور باقی چاروں نمازوں کے بعد 8 مرتبہ آیت الکرسی اگر ترتیب سے اسی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ حفاظت ہر طرح سے ہو جاتی ہے۔ اور حفاظت کا ایک اور عمل بھی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 11 مرتبہ صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو ہر طرح سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور سارے اعمال کے لیے ہر مرتبہ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے، چاہے وہ دنیاوی کام کر رہے ہو یا کوئی بھی نیک مقصد ہو، خاص طور پر کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی، اور اس تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر جو بھی
منفی تاثیر شامل ہوگی یا جادو کی اشیاء شامل ہوگی تو اس کا عمل بھی اول تو ہوگا نہیں، اگر کسی درجے میں کسی کمزوری کی وجہ سے وہ ہو بھی جائے تو وہ انتہائی ناقص اثرات وہ اپنے ظاہر کرے گا۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے جادو کے اوپر مفصل مگر جامع گفتگو 3 حصوں میں کی، اور اب جادو کا آخری یہ تیسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔